اعتراضات میں سے ہی بعض معترضین جو آج کل مشہور ہیں، جاوید گاندھی اور دیگر، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حدیث لکھی گئی تھی، تدوین کی گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو صرف ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی کوئی اسلام میں تو حیثیت ہی نہیں۔ جاوید گاندھی صاحب اور ان سے متاثر کچھ لوگ آج کل اس طرح کی بات کر لیتے ہیں، اور ان کا اصل میں نظریہ یہ ہے جو کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے میزان کے اندر، کہ حدیث رسول جو ہے اس سے کوئی عقیدہ، کوئی حکم ثابت ہی نہیں ہوتا، کوئی نیا حکم، نیا عقیدہ حدیث رسول ثابت نہیں ہوتا، یہ حدیث کا استحقاق ہی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ اچھا جناب، تو پھر حدیث کیوں ہے؟ تو نے کہا وہ تو اسلام کی ایک طرح سے وضاحت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ دین کی کسی معاملے کو بس خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کلیئر کر کے دے رہے ہیں آپ کو، یعنی دین پہلے سے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک، بس آپ کہہ رہے ہیں کہ حاشیہ لگایا، جیسے کہتے ہیں نوٹس ہے خالی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی ساری کی ساری احادیث کا ریکارڈ آج نہ ہو نا، تو وہ کہتے ہیں دین پھر بھی پرفیکٹ ہے، دین پورا ہے، دین میں کچھ کمی ہوئی نہیں، دین پہ عمل کرنے میں بھی کوئی ہمیں دقت ہی نہیں ہوگی اگر پوری کی پورا ذخیرہ حدیث آج موجود نہ ہو۔ یہ سوچیے اب کتنی سنگین بات ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذخیرہ حدیث نہ ہو تو کوئی عبادت بھی انجام انسان نہیں دے سکتا، اور میں کہہ رہا ہوں یہ ذخیرہ حدیث نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہلو دنیا کے لوگوں کو بتانا کہ ان کو رسول مان لو اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی زندگی نہ دو۔ اچھا سوچیے، اتنی محرومی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہلو کفار تک کو سمجھ میں آ گئے۔ مشہور کتاب ہے 100 مؤثر ترین شخصیات تاریخ میں، مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کر رہا ہے، جبکہ وہ کرسچن ہے۔ سوچیں آپ کیوں مینشن کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خالی قرآن آگے دینے کی وجہ سے، صرف قرآن انہیں آگے پہنچا دیا اس لیے وہ پوری دنیا کے سب سے مؤثر ترین شخصیت بن گئے، کرسچن کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا کیا چیلنجز آئے، کس کس حالات سے آپ گزرے، اس کے باوجود آپ نے کس خوبصورتی سے، کس عمدگی سے ہر چیز کو اس طرح انجام دیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، چاہا۔ وہ تو دنیاوی پیرائے کو دیکھتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے ریاست کے اندر، آپ نے حکومت کے اندر، آپ نے جنگوں کے اندر، ہر موقع پر کس طرح سے آپ غلب آتے گئے اور لوگوں کو کس طرح آپ نے تیار کیا۔ ایسا لیڈر، ایسی مؤثر شخصیت تاریخ انسانی میں نہیں گزری، یہ ایک دشمن جو ہے گواہی دے رہا ہے۔ اور بھی لوگ، جب آج اگر ہم کوئی سرچ کرنا چاہے about they said about محمد، اس طرح کی کچھ پوسٹ بھی ملتے ہیں، اس میں گاندھی نے کیا کہا اور وغیرہ وغیرہ، جو لیڈرز گزرے ہیں دنیا کے اندر ہماری اس تاریخ کے بھی قریب کے، ان کے اقوال ملتے ہیں، سب کے سب آپ کی عظمت کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو سوچیں یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی باتیں ملی، آپ کی سیرت ملی، آپ کی تعلیمات ملی، اس سب سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ اثر لیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، حدیث کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حدیث جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نام ہے، اور اصل میں یہاں سے ان کو اشکال یہ ہوا ہے کہ یہ فرق کرتے ہیں حدیث و سنت میں ایک اپنا بنایا ہوا فرق۔